السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 209 ایپیسوڈ نمبر 209 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، اس وقت ہم اور آپ سچی حکایات کے 10ویں باب سے مختلف حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ حکایت نمبر 671، فرعون کی ہلاکت۔ ایک روز اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، میری طرف سے فرعون سے کہو کہ کیا تم مجھ سے صلح کرنے کی خواہش رکھتے ہو؟ اگر رکھتے ہو تو تم نے ساری عمر اپنے نفس کی پیروی میں گزار دی، اب اگر 1 سال بھی تم ہماری مرضی پر چلو تو ہم تمہارے عمر بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اگر تم اس قدر بھی نہ چل سکو تو صرف 1 مہینہ ہی ہماری اطاعت کرو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 1 روز ہی صحیح، یہ بھی نہ کر سکو تو 1 سانس میں لا الہ الا اللہ کہہ لو تو ہماری تمہاری صلح ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام حق فرعون تک پہنچایا تو وہ ظالم غصے میں آ گیا، سارے لشکر کو جمع کر کے بھرے دربار میں کہنے لگا، کون ہے میرے سوا دوسرا رب؟ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون کا یہ منکرانہ اعلان سن کر زمین و آسمان لرز اٹھے اور اس کے ہلاک کیے جانے کی خدا تعالیٰ سے دعا مانگی۔ حکم ہوا کہ فرعون کتے کی طرح ہے، اسے تو صرف 1 لکڑی ہی کافی ہے۔ اے موسیٰ، تو اپنا عصا زمین پر ڈال، تو ایک عظیم اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ عصا لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے۔ اس نے اپنا کرشمہ دکھایا تو وہ ڈر کر اپنے محل میں بھاگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، اگر تو گھر سے نہ نکلے گا تو میں اپنے عصا کو وہیں تیرے پاس جانے کا حکم دوں گا۔ یہ سن کر فرعون بولا، اے موسیٰ، مجھے تھوڑی سی مہلت ملنی چاہیے، اس قدر جلد ہلاک کرنا نامناسب ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا تعالیٰ نے فرمایا، اے کلیم، اسے مہلت دے دو کیونکہ میں حلیم ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے 40 روز کی مہلت دے دی، مگر ظالم نے اپنا انکار و کفر پھر بھی نہ چھوڑا، بس اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا۔ یہاں دنیا میں اسے دریا میں غرق کے عذاب میں مبتلا کیا گیا اور آخرت میں دوزخ میں ہمیشہ کے عذاب میں ڈال دیا گیا۔ سبق: اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ کوئی شخص عمر بھر گناہ کرتا رہے مگر پل بھر کے لیے بھی سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ تکبر اور غرور بہت بری چیز ہے، اس سے آدمی تباہ ہو جاتا ہے۔ تکبر صرف خدا کے لیے زیبا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو بڑے بڑے معجزات عطا ہوئے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی اطاعت نہیں کرتے وہ دنیا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حکایت نمبر 672، گائے۔ ایک عابد کا ایک شخص پر گزر ہوا جو گائے کی پوجا کر رہا تھا۔ عابد نے اس سے فرمایا، اے نادان، اس گائے کی پوجا نہ کر اور یہ بت پرستی چھوڑ کر مسلمان ہو جا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے۔ اس شخص نے کہا کہ میں تو یہ کلمہ ہرگز نہ پڑھوں گا۔ عابد نے اس گائے کی طرف منہ کر کے کہا،
اے گائے بحق لا الہ الا اللہ تو آگ کا شعلہ بن جا۔ چنانچہ گائے اللہ کے حکم سے آگ کا شعلہ بن گئی۔ پھر اس عابد نے اس شخص سے کہا، دیکھ اب بھی کلمہ پڑھ لے، ورنہ تو بھی اسی گائے کی طرح آگ کا شعلہ بن جائے گا۔ اس شخص نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ سبق: اللہ کے نیک بندے برا کام ہوتے ہوئے دیکھیں تو اسے منع کرتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اولیاء اکرام کی کرامت برحق ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ یہ گائے جسے بعض لوگ اپنا خدا سمجھتے ہیں، مسلمان کی نظر میں محض ایک جانور ہی ہے، مسلمان کا تابع بلکہ مسلمان کی غذا۔ گویا مشرک کا جو خدا ہے مسلمان کی وہ غذا ہے۔ حکایت نمبر 673، ایک راہب کا خواب۔ حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روز ایک عیسائی راہب کے گرجے کے پاس سے گزرے تو آپ نے اندر سے راہب کی آواز سنی جو یوں کہہ رہا تھا، اے وہ مقدس ذات جس کے حرم میں ڈرنے والے اور لوگوں کے ستائے ہوئے پناہ لیتے ہیں، طالب لوگ اس کی رحمت و نعمت میں رغبت کرتے ہیں، میں تیرے انتقام سے رہائی کی درخواست کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، ان گناہوں کی جن کی لذت مٹ گئی اور مشقت باقی رہ گئی۔ مالک ابن دینار یہ آواز سن کر راہب کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ وہ بولا کہ میں عیسائی تھا لیکن اب نہیں رہا۔ بات یہ ہوئی کہ ایک رات خواب میں نے دیکھا کوئی کہنے والا بڑے تسلی بخش لہجے میں یہ کہہ رہا ہے، اے راہب بھلا تو کب تک شرک اور کفر میں مبتلا رہے گا؟ بلا شک عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندوں میں ایک برگزیدہ بندے اور اس کے پیغمبر ہیں، مگر خدا یا خدا کے بیٹے نہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں گنہگاروں کا شفیع، آخری زمانے کا پیغمبر ہوں اور وہ رسول جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی اور جس کی پیشن گوئی انجیل کے اندر بھی موجود ہے، وہ میں ہوں جس کی نبوت کی گواہی موسیٰ علیہ السلام نے بھی دی اور جس کے اوصاف توریت شریف کے اندر بھی بیان کیے۔ پھر اس مبارک شخص نے میرے سینے پر اپنے رحمت کا ہاتھ پھیرا اور یہ دعا پڑھی۔ ترجمہ: الہی تو اپنے بندوں کے دلوں میں ہدایت کی بات ڈال دے اور اسے راستی سے سچائی کی توفیق عطا فرما۔ جو ہی میں نیند سے چونکا تو میرے دل میں اسلام کی محبت موجود تھی اور اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، الحمدللہ۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک کے لیے ہادی اور رہبر ہیں۔ آپ جس پر نظر کرم فرما دیں اس کی کایا پلٹ جاتی ہے اور وہ دوزخ سے نکل کر جنت کا مسافر بن جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی چند نئی حکایات کے ساتھ۔ میں گزارش کروں گا ان تمام لوگوں سے جنہوں نے اب تک SDI آڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ آج ہی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ایپیسوڈز کو وہ بآسانی سن سکیں۔ آئندہ آنے والے نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر بھی آپ کلک کریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ کے ذریعے نامہ اعمال کی نیکیوں میں اضافہ بھی کروائیے، کمنٹ بھی کریے، لائک بھی کریں اور ساتھ ہی سچی حکایات کے ان ایپیسوڈز کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کے لیے اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ اسے شیئر کر کے اس کار خیر کا حصہ بنیں۔ اللہ رب العزت سچی حکایات کے اس درس کو ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔